کریٹو فارمولاز انوالوڈ ان آل کریشنز، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا فرمایا تھا بائی ڈیفالٹ، جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے، علم الاسماء. اسی لیے دیکھیے فرمایا گیا کہ جب ملائکہ سے فرشتوں سے کہا کہ نام گناؤ چیزوں کے نام، تو وہ نہیں گنا سکے. انہوں نے کہا آپ بزرگ برتر ہیں، ہمیں یہ علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آدم نے کیوں گنا دیے نام؟ نام گنانوں کا مطلب ہے ہی ڈیفرینشیٹڈ ٹھیک کہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور یہاں اس بات پہ بھی غور کریں کہ آدم مخلوق ہے، اس کا تعلق سین ورلڈ سے ہے، اور وہ جواب دے رہا ہے اللہ پاک کو، جبکہ اللہ پاک کا تعلق ان سین ورلڈ سے ہے. اس کا مطلب ہے آدم جس اسٹیٹ میں کریٹ ہوئے تھے، دیٹ اسٹیٹ واز ان اے پوزیشن ٹو کمیونیکیٹ ود دا ان سین. ٹھیک ہے، تو یہی شرف تھا. جی یہی شرف تھا. اگر آج یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کو غیب کا علم نہیں ہے یا وہ ان سین سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، تو سارا مقصد ہی فوت ہو گیا. یہی تو گریٹنس تھی کہ کریٹی مخلوق ہونے کے باوجود خالق سے سن رہے تھے تو جواب دیا نا. ٹھیک، اللہ پاک نے کہا نام گناؤ، آدم نے نام گنا دیے. نام گنا دیا مطلب ہر مخلوقات کی کیوں نام گنا دیے، کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کریٹو فارمولا ایسوسیٹڈ ود آل خلق، تخلیق، وہ علم ان کو دیا گیا تھا. وہ ہم سب کے اندر صفات کی شکل میں موجود ہے. اب یہ کہنا کہ جی بنیادی صفات تو دو ہی تھیں، مخلوقات تو لاکھوں ہیں. وہ جو باقی مخلوقات میں تخلیقی کائنات کے فارمولے استعمال ہوئے ہیں، ان کی بنیاد یہی دو صفات ہیں، الرحمن الرحیم. اس پہ ابن عربی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں، اور ابن عربی نے تو یہاں تک کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ روحانی تکوینی حیثیت دیکھیں کہ وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں. واہ، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اگر رحمان اور رحیم کا صحیح مقصد سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدم کی فضیلت تمام مخلوقات پر کیوں ہے. یہ واحد مخلوق ہے آدم، اگر وہ اپنے اس مقام پر ہے جس مقام پر اس کو کریٹ کیا گیا تھا، کہ اس کو اس کائنات کی ہر چیز کے کریٹو فارمولاز صفات کی صورت میں اس کو پتہ ہیں، جس کو علم الاسماء کہتے ہیں. اب اس دور میں آنے کے بعد سائنسدانوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، اور دیکھیں مثال کے طور یہ پہ جو وائبریشنز کی ہم نے بات دیکھی، جی ایڈگر کیسی، جب وی جسٹ ٹوک این ایگزامپل، جی تو وہ جو وائبریشنز ہیں اس کا اس بات سے، اس علم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ فار ایگزامپل اس دور کی بات کرتے ہیں، جب آپ کوئی ورد کرتے ہیں کسی بھی اسماء الہیہ کا، آپ کہتے ہیں جی یا شاہدو پڑھو. اب یا شاہدو کے علی صاحب زیادہ تفصیل علی صاحب کی طرف آؤں گا، نیومرولوجی کا اس کے زیادہ اس ذکر aspect کریں پہ. گے جی ہاں، کہ جی اس کے کچھ اعداد ہیں، لائک 310 ہیں غالباً شاہدوں کے. اب یہ 310 کو اگر آپ آگے لے کے چلیں تو یہاں ہم جا رہے ہیں علم الصفات کے موڈ آف ایکشن پر. جی، وہ ایگزیکیوشن کس طرح، ایگزیکیوشن manifest کس کیسے طرح کرتے ہوتی ہے. ہیں؟ اب تک تو ہم نے اس کا آؤٹ پٹ ڈسکس کیا ہے. اب شاہد اگر آپ ہیں، آپ گواہ ہیں، تو اس کا 310 سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک، اب اس میں مختلف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ بہت کام ہے کہ بھئی یہ 310، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ 310 کی فگر آئی کیسے. یہ ہم علی صاحب سے سمجھیں گے بھی. یہ بتائیں گے ان کا ایریا ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے جب آپ یا شاہدو آپ کو کوئی سجیسٹ کرتا ہے اور آپ اس کو 300 ٹائمز پڑھتے ہیں، 20 ٹائمز بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، 10 ٹائمز بھی تو پڑھ سکتے ہیں. یہاں وہ تھوڑا سا اگر میوزیکل بیک گراؤنڈ ہو تو وہ جو نوٹس ڈیولپ ہوتے ہیں جو اسٹرنگ تھیوری کا پارٹ ہے، تو وہ نوٹس کی ایک خاص کمبینیشن ہوگی 300 ٹائمز پڑھنے میں. ٹھیک ہے، وہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ فزیولوجی کا بھی بتائیں گے کہ فار ایگزامپل میں اپنے میڈیکل کے محدود علم میں اتنا جانتا ہوں وائبریشنز کے حوالے سے کہ یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اگر وہ 50 اور 800 ڈیسیبلز کے درمیان کی فریکوینسی میں ہے تو اس کا جو افیکٹ انسانی کانوں پہ آتا ہے، اٹ ریئیکٹس ایز ہیلنگ. ٹھیک ہے، تو آپ اسماء الحسنہ کو یا کسی خاص اسم کو جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کسی خاص پرپس کے لیے، اگر اس تعداد میں پڑھیں گے تو سامنے والے کے اگر کان میں جائے گا تو وہ اس کی ہیلنگ کا افیکٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اپنے پر لیے بھی بنتا ہے، اپنے لیے بھی دوسرے بنتا کے لیے ہے، مگر ایک خاص فریکوینسی خاص فریکوینسی تک. اسی طرح اگر آپ کانوں سے ہٹ کر ٹیشوز پہ آ جائیں یا باڈیز پہ آ جائیں تو پھر ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اگر اس فریکوینسی رینج کو کافی بڑھا دیا جائے، تھاؤزنڈز تک لیا جائے، then these vibrations asma کا جو افیکٹ ہے، اسپوکن افیکٹ، that could penetrate the human tissues also. ٹھیک ہے، ڈی این اے تک جاتا ہے. ہاں ڈی این اے تک جاتا ہے. ہاں it all depends upon the frequencies and their matching. اب جب وہ ٹیشوز کے اندر پینیٹریٹ کر کے باڈی تک چلا گیا تو پھر ہیلنگ تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی. اٹ کوڈ ایون کیور دا کمپلیٹ ڈیزیزز. یہاں ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر، ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کا ورد اگر آپ کریں تو اس میں 99 ڈیزیزز کا علاج ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سب جانتے ہیں اس سے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب
کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آیت ہے, یہ تمام اس میں علم الاسنا نہیں ہے. تو آل ورڈز ہیو وائبریشنری پاورز, کیونکہ یہ سب تخلیق کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو اب اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے. ہاں, جبکہ یہ بھی ارتعاش کے اس پرٹیکولر پیٹرن کی بات ہو رہی ہے. بالکل, یعنی اس طرح کا میڈیکل علاج ہے تھرو وائبریشن, جبکہ یہ حدیث بھی موجود ہے طب کے حوالے سے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے موت کے سوا کہ جس کا علاج نہیں ہے, نہ چھوڑا گیا. ہاں, وہ دیٹ از ایلوپیتھک اور حکمت اور میڈیسن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب کا ڈومین آ گیا, فزیولوجی پہ ہم ڈالنا چاہیں گے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کرسچینٹی میں بھی ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اسماء الحسنی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر اشوک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر آصف موجود ہے. ہندوازم میں بھی, کرسچینٹی میں بھی چینٹس موجود ہیں, مختلف انداز کی کونوٹیشنز موجود ہیں, جس سے وہاں بھی یہ کچھ اچیو ہو رہا ہے اپنے اپنے مذاہب میں. ناظرین, اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ظاہر ہے ہم کراس بارڈر جب مذاہب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر کسی کی سبقت, کسی کی برتری یا کسی بھی حوالے سے نہ علم کی, نہ سائنس کی, نہ مذہب کی اسٹیبلش کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں آپ کو آج کے دور کے حوالے سے ایک انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے پچھلے کئی پروگرام سے آنورڈز آج روحانیت کے سفر میں اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو اسما ہے, جو نام ہے مختلف چیزوں کے, اور خاص طور پہ وہ اسما جو اللہ رب العزت نے جن کے حوالے سے اسماء الحسنی کا لفظ استعمال کیا ہے, ان میں جو طاقت پوشیدہ ہے اس کو آج سائنس بھی کسی نہ کسی حوالے سے ماننے پہ مجبور ہے. اور یہ طاقت جو ہم اب تک پرسیو کر پائے ہیں, اس سے زیادہ طاقتیں اس میں ہوں گی جو جن کا علم ظاہر ہے ابھی ہمیں نہیں ہے, وہ اس طاقت کا تعلق ان اسما سے پیدا ہونے والے ارتعاش میں ہے, اس سے وائبریشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فساد اللہ سر, یہ جو ارتعاش ہے, وائبریشن ہے, اور یہ جو کچھ ہم نے ایڈگر کیسی اور پھر اس کے بعد طارق صاحب نے جس طرح اس کو بتایا, تو فزیولوجیکل ایفیکٹ اس کا ہے, پروون ہے میڈیکلی؟ ہاں, یہ تو کافی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ سرٹن الفاظ جو ہوتے ہیں, سرٹن ساؤنڈ جو ہے وہ سودنگ ایفیکٹ رکھتا ہے. قرآن حکیم میں بھی کہا گیا بے شک اطمینان دلوں کو اللہ کے ذکر سے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. صحیح. ابھی ایک ریسرچ ہوئی تھی فیٹسز پہ, مطلب جو بچے اندر ہیں ماں کے رحم میں ہیں, کہ ان کو جب مختلف آوازیں سنائی گئیں, قرات بھی سنائی گئی, میوزک بھی سنائی گئی, تو ان کی موومنٹس اور ان کی اس پہ بڑا فرق پڑا. وہ سو جاتے تھے, کام ڈاؤن ہو جاتے تھے. اچھا, وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, یا انٹرا یوٹرائن اور الٹرا ساؤنڈ سے ساری امیجنگ ہو جاتی ہے. تو مختلف ساؤنڈس, اب بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ ایک خاص قسم کا جو نوائس ان کے اطراف جو ساؤنڈ ہو وہ ایک خاص قسم کی رکھی جائے, تو اس سے بچے کی جو ویل بین ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے, اور بچہ زیادہ اچھی طریقے سے وہ گرو کرتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں اپلائی کی گئی ہیں, اور مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے اعتبار سے. تو لازمی بات ہے کہ یہ جو بھی ورد ہوتے ہیں ان کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ایموشنل, سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل, وہ ثابت ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو یسبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کر رہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, تو ایک کائنات میں ایک ردھم ہے. وہی ردھم ہم اختیاری طور, وہ ایک انوالنٹری ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی تسبیح بیان کرے اور کچھ نہیں کرے. صرف ہماری جو ایک شعوری زندگی ہے وہ تسبیح نہیں بیان کری ہوتی, وہ انکار کر رہی ہوتی. تو جب وہ شعوری طور پہ ہم اس کائنات کے ردھم میں مل جاتے ہیں, یونیورسل ردھم میں ہم اپنے اللہ کو جب اسی انداز میں پکارتے ہیں جس انداز میں کائنات پوری پکار رہی ہے, اور اللہ کی تسبیح بیان کری, اور کہا گیا کہ یہ تسبیح بیان کریں گے, تمہیں نہیں پتہ چل رہا کہ کس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں. تو وہ ایک جو کوہرنس ہے بٹوین دا ایموشنل, سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل جو ہماری لائف ہے, اس میں ایک چیز ایڈ کر دیا ہے کہ ہم اس کو کائنات سے جوڑ دیں, ہم پلگ ان کر دیں اس پورے کائنات کے ردھم سے, تو پھر ہم ایک اسموتھ ہارمونی میں آ جاتے ہیں جو کائنات کی ہارمونی, اور یہی ہماری کامیابی ہے.
جب ہماری چینٹنگ، ہمارے ورد، ہماری باتیں اس ردھم سے الگ ہوتی ہیں تو ہم اس کائنات سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس زندگی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں جاتے ہیں جس کو جہنم کہا جاتا ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرتے ہیں نہ وہاں زندہ رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر زندگی چاہیے اور ابدالآباد زندگی چاہیے تو اس کائنات کی جو پوری ردھم اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ اب سنکرونائز کر لیں اپنے آپ کو، اس کورس میں شامل ہو جائیے۔ اس کورس سے اگر ہٹ آئیں گے، کیونکہ وہ کسی اور غیر اللہ کی تسبیح نہیں بیان کر رہے، وہ صرف ایک واحد اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو ہم اسی میں اسی لیے کہا گیا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اچھا، بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیا۔ اور ڈاکٹر اشوک، جو ہمیں ہندوازم میں منتراز ملتے ہیں، منترا کو اگر ہم دیکھیں تو من اس میں اگر الگ کیا جائے تو اس کو نارملی تھاٹ، اور ترا از دا ٹول، تو دا ٹول آف تھاٹ۔ تو یہ جو منترا ہے، اور اس کے بھی پھر ان چینٹس میں بھی تعداد کا تعین ہے، اور یہ بھی کیا پھر یہی بات ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ بالکل، بھگوت گیتا میں بھی لارڈ کرشنا نے اس طریقے سے کہا ہے کہ میں جو ہے شبدوں میں اوم روپ ہوں، اور اس طریقے سے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے جس کے پاس نالج نہیں ہے، گیان نہیں ہے، جس کے پاس دوسرے علم نہیں ہے، جس کے پاس یا کوئی اور اپورچونٹی نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے، اگر وہ صرف اور صرف میرا نام لیتا رہے، میری چانٹنگ کرتا رہے، کیرتن کرتا رہے، من سے، لگن سے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے پوری یونیورس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، من سے، لگن سے اگر مجھے وہ میرا کیرتن کرتا رہے تو وہ بھی مجھے پا لیتا ہے۔ صحیح۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو چانٹنگ ہے، یہ ساؤنڈز ہیں جو، اور ویداز میں آیا ہے کہ ساؤنڈ بیکمز فارم، شبد جو ہے وہ آکار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساؤنڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، لائف سپورٹنگ اینڈ لائف ڈیمیجنگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسی جتنے نقطے بھی میں بریک لے لوں، آئی ول اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ، دیر آر ٹو کائنڈز آف ساؤنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، لائف سپورٹنگ اینڈ لائف damaging. We would like to actually differentiate between the two. Nazin, it's a stimulating discussion. We'll have to go for a break. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سفر میں اس کے بھی نشیب و فراز ہیں جس طرح ہم سفر میں ہوتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو آپ سنیں ان کی ایکسپلینیشن آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں نہ ملے، لیکن وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ہم فورتھ کمنگ ایپیسوڈز میں ہر چیز کو جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں مذاہب کی روشنی میں بھی اور عقل انسانی کی روشنی میں بھی آپ تک معلومات پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ دو طرح کی آوازیں ہیں، پلیز کنٹینیو۔ ہاں، دو قسم کے ساؤنڈ ہیں، ایک لائف سپورٹنگ ہے، ایک لائف ڈیمیجنگ ہے، جنہیں ہم ورد کہتے ہیں، ہمارے میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، ورد بھی کہتے ہیں اور کیرتن کہتے ہیں، نام جپنا اس کو کہتے ہیں۔ تو دیز آر آل ساؤنڈز جو ہیں وہ لائف سپورٹنگ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ستوا کریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں ان دا ایٹماسفیئر۔ اچھا، یہ پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں اور ان کا ہماری فزیولوجی کے اوپر بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ سپوز کریں اگر ہم کہیں راستے پہ جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اگر پیچھے سے کوئی گاڑی یا ٹرک آگے ہارن دیتی ہے زور سے، تو وہ ہمارے نروس سسٹم کو ایک شاک لگ جاتا ہے۔ وہ لائف سپورٹنگ نہیں ہے، وہ لائف ڈیمیجنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ جو ساؤنڈ ہیں یہ سارے کے سارے لائف سپورٹنگ ہے، یہ ہماری فزیولوجی کو کسی نہ کسی طریقے سے کلچر کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ ہارمونیس جو ہے ایفیکٹ انفلوئنس آ رہا ہے اس کا، لونگ انفلوئنس آ رہا ہے اس کا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ بچوں کے اوپر ایون ان دا جو ہے ماں کی جو ہے پیٹ کے اندر بچوں کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے، مگر آکسفورڈ میں جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں وہاں تک تو یہ ہے کہ پودے تک ان کے دو گروپ بنائے گئے، ایک کے لیے جو ہے کوئی ساؤنڈ مخصوص کیا گیا، ایک کے لیے کوئی ساؤنڈ نہیں کیا گیا، اور ساؤنڈ والے جو پودے ہیں ان کے اوپر بڑا چارمنگ جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آیا اس سے۔ تو ہم کس طریقے سے اس کی بالکل امپورٹنس ہے، ہمارے پاس بہت بڑی امپورٹنس۔ علی محمد خان صاحب۔ سر جی سر، کمران بھائی بہت شکریہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مطلب ورد ہیں یا جو اسماء ہیں وہ بیسیکلی لفظوں سے بنے ہوئے ہیں، لفظ، ٹھیک ہے، حروف سے بنے، حروف سے بنے ہوئے،
حروف سے بنے. الرحمن اگر ہم کہہ رہے ہیں تو الف رے، لام رے، بالکل الف لام رے ہے میم بالکل. نون. جیسے کہ ڈاکٹر اشوک نے کہا کہ ایک اس میں جلالی ہیں، ایک جمالی ہیں. ایک کچھ ایسے اسماء گرامی ہیں جو کہ جلالی ہیں، جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ جن سے مطلب فوری ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہارمفل بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جلالی جو ہیں جیسے یا قہارو یا جبارو. اسی طرح سے حروف جو میں بات کر رہا تھا حروف کی، کہ حروف جو ہیں دو طرح کے، ایک حروف ناطق ہیں، ایک حروف صوامت ہیں. ناطق وہ ہیں جن پہ نقطے ہیں، اور صوامت وہ ہیں جن پہ نقطے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ آپ اردو کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اردو، عربی، فارسی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف ظلمانی کہلاتے ہیں، کچھ حروف نورانی کہلاتے ہیں. تو جو کسی کا انسان کا جو نام ہوتا ہے